بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم لوک داستان پڑھنے لگے ہیں، دوستی کا پھل۔ شفیع عقیل کی لکھی ہوئی یہ لوک داستان ہے۔ لوک داستان وہ ہوتی ہے جو کہانی سینہ بسینہ نسل در نسل چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور لوگ اس سے کوئی نہ کوئی مورل لیسن، اخلاقی اقدار حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ کے نصاب میں شامل کرنے کے لیے وجہ، آپ کے نصاب میں شامل کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے اخلاق جو ہے وہ بہتر ہوں، اور آپ کو پتہ چلے کہ انسان دوستی جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ یاد رکھیں بیٹا، توحید پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہے۔ جب رب کریم کے سامنے انسان جھکتا ہے تو پھر اس کا دل مخلوق کے لیے خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ تو شفیع عقیل مزاحیہ کالم نگار بھی تھے، سفر نامہ نگار بھی تھے، اور انہوں نے تراجم کیے لوک داستانوں کے، جس میں آپ کو اخلاقی اقدار ملیں گی، دوستی، علم، سچائی، انسان دوست قسم کے یہ آدمی تھے۔ تو یہ ان کا انداز تحریر بہت ہی دلچسپ ہے، سادہ ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، بہت سمپل طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا جو لیسن ہے وہ کنوے کرتے ہیں۔ تو دوستی کا پھل بیٹا، دوستی کے متعلق ایک دانش مند نے کہا تھا، ایک دانشور نے کہا تھا کہ دوست، پوچھا گیا دوست کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا رہے، آپ اس سے باتیں بھی نہ کر رہے ہوں لیکن آپ کا دل خوش ہو، دل خوش ہو رہا ہے، بس آپ باتیں نہیں کر رہے، آپ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے خاموش ہیں لیکن دل خوش ہے آپ کا۔ یہ لمحہ کب آتا ہے؟ جب کوئی احساس ہو انسان کو ہمدردی کا، محبت کا۔ بیٹا یاد رکھو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوست جو ہے وہ ہیرے کی مانند ہے اور بھائی سونے کی مانند ہوتا ہے۔ ہیرا، جب بھائیوں سے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو وہ سونا جس طرح مڑ جاتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، پھر سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن ہیرا یاد رکھنا بیٹا، ہیرا ایک ہی ضرب سے ٹوٹ جاتا ہے اور کرچی کرچی ہو کے بکھر جاتا ہے۔ تو دوستی اتنی نازک ہوتی ہے۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں، کون آئے گا یہاں، کون ہے آنے والا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو دوستی تو بہت اہم چیز ہے۔ اب اسی دوستی کو بیان کیا ہے شفیع عقیل نے کہ جب بھی کسی مشکل پڑتی ہے انسان کے اوپر تو اس کو دوست نظر آتے ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ڈوبتا انسان ہمیشہ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے۔ تو اس میں بھی جو بات بتائی گئی ہے کہ دوست کس طرح ایک دوست کے کام آ سکتا ہے، حالانکہ ان کی نسل اور برادری بھی ایک سی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک عورت کی نیچر کو اس میں بیان کیا گیا ہے اس لوک داستان میں، کہ عورت کتنی کیئرنگ ہوتی ہے۔ مرد ان چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا، عورت دیکھتی ہے، عورت مشورہ دیتی ہے۔ تو اس میں کبوتری کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح کہتی ہے اپنے کبوتر کو کہ بھئی آپ جو ہے نا دوستی کریں، جب آپ دوستی کریں گے آپ کے اوپر مشکل پڑے گی تو دوست دوست کے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگی جنت نہ ہوتی، خیالوں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی رنگی جنت نہ ہوتی،
خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی۔ تو اس میں یہ بڑی خوبصورت ان کی یہ نیچر کو بیان کیا گیا ہے، دوستی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے، ایک بڑے سے درخت پر ان کا گھونسلہ تھا، اور اس میں وہ دونوں امن چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو اسے ہر وقت اسی بات کی فکر لگی رہتی تھی، دیکھا ہے انڈے دیے ہیں، انڈے ہوں گے، بچے ہوں گے، پھر بچوں کی سوچ آئی اس کو، عورت کیسے سوچتی ہے خاتون، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مطلب کہ مادہ کی ایک نیچر کو بیان کیا گیا ہے کہ کبوتری جو ہے اس کو فوراً یہ کھٹکا پڑ گیا کہ کہیں میرے ان بچوں کو، انڈوں کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں کوئی جانور انڈے نہ لے جائے۔ یہی بات سوچتے ہوئے ایک روز وہ کبوتر سے کہنے لگی، ہمارا یہاں کوئی ایسا سنگی سنگ سے ہے، سنگ ساتھ ہوتا ہے، رفیق قربت میں رہنے والا کوئی ساتھی نہیں ہے جو وقت پڑنے پر کام آ سکے، لیکن تمہیں یہاں خطرہ کس بات کا ہے؟ کبوتر نے حیرانی سے دریافت کیا، پوچھا، سوال کیا، پوچھ سکتا تھا۔ اس پر کبوتری اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آیا کرتا۔ پھر اس نے قدر سنجیدگی سے کہا، ہمیں اپنے ایک دو ساتھی ضرور بنانے چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت وہ ہماری مدد کر سکے۔ تو اس سبق میں ایک سبق، اخلاقی سبق جو مورل لیسن ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا خود کوشش کرنی چاہیے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک آپ اپنی عادت نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے، جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک وہ کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑتے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تو بیٹا یاد رکھنا، پہلے انسان اپنی مدد آپ کرتا ہے، جو اپنی مدد آپ کرتا ہے پھر اس کی مدد کے لیے دوسرے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی اس نے کوشش کی، انہوں نے بار بار کوشش کی، جب ناکام ہوئے تو پھر وہ دوستوں کی طرف جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اور دوست بھی ہمیشہ ساتھ نبھاتے ہیں۔ تو دیکھیں بلے شاہ فرماتے ہیں کہ برتن لوہے دے کدی ٹوٹ دے نہیں، مالی اپنے باغ نو کدی پٹ دے نہیں، ٹوٹ جاندے نے کئی واری لہو دے رشتے، پر رشتے یاری دے کدے ٹوٹ دے نہیں۔ انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا کہ جو یاری کے، دوستی کے، محبت کے رشتے ہوتے ہیں نا وہ نہیں ٹوٹتے۔ اب کبوتری کی یہ بات سن کر کبوتر بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں ہماری برادری کا کوئی پرندہ بھی تو نہیں رہتا، کوئی بہت سارے کبوتر رہتے ہوں، جس طرح کبوتروں کو ایک شکاری نے جال ڈالا، تو وہ اپنی ایک سبق ایسا تھا جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ سارے جو ہے نا اپنی زور بازو سے، قوت سے اس کو اڑا کے لے جاتے ہیں، اس کا جال ہی اڑا کے لے جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا تو اس طرح کا کوئی پرندہ بھی نہیں رہتا، پھر دوست بنائیں تو کسے بنائیں؟ کبوتری بولی کوئی حرج نہیں، ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے تو نہ ہو، آخر کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی تو تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، تعلقات بنائے جا سکتے ہیں۔ اکیلا جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنا لینا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگ گئی، دل کے اوپر اثر کر گئی، آج تک اس کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اب کبوتری کے کہنے پر اسے احساس ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ارد گرد کے قریبی علاقے کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہاں کون کون رہتا ہے۔ کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے، اس لیے ان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا برابر تھا، کیونکہ اسے وقت پڑنے پر اطلاع نہیں کی جا سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے کبوتر کو خیال آیا کہ جہاں وہ رہتے ہیں اس سے ذرا آگے ایک دوسرے درخت پر گدھوں کا جوڑا رہتا ہے۔ یہ مردار خور جانور ہوتا ہے گدھ، ٹھیک ہے، اور گدھ جو ہے نا یعنی یہ مردہ کھاتا ہے، مردار، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل رکھا ہے کائنات کا۔ دیکھو جب پرندے مر جاتے ہیں
ٹھیک ہے، تو وہ جب زمین کے اوپر گرے پڑے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ان کے وہ ہو جاتا ہے، ان میں نا بدبو پڑ جاتی ہے، اور یہ اس عمل کے لیے اللہ پاک نے جو ہے نا یہ ان کو کھا جاتے ہیں، اس طرح بدبو، انوائرمنٹ بہتر رہتا ہے، لیکن آج کل یہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہے کائنات میں، کوئی چیز اس نے جو ہے نا وہ ایسی فضول نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے۔ تو اس نے کبوتری سے کہا، قریب ہی ایک درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا رہتا ہے، نر اور مادہ رہتے ہیں، اگر تم کہو تو میں ان کے پاس جاؤں؟ کبوتری جلدی سے بولی، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، ابھی جاؤ اور ان سے دوستی قائم کرو، مگر مجھے گدھوں سے تو ڈر لگتا ہے، ان کا ہم سے میل مشکل، ان کا دوستی نبھانا مشکل ہی نظر آتا ہے۔ کبوتر سوچ میں پڑ گیا، لیکن کبوتری نے اسے پھر سمجھاتے ہوئے کہا، گدھ ہیں تو کیا ہوا، ہیں تو پرندے نا، تم جا کر دیکھو تو صحیح، اچھا تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ کبوتر نے اتنا کہا اور اس وقت اڑ کے گدھوں کے جوڑے کے پاس جا پہنچا، وہاں پہنچ کر اس نے سلام دعا کی اور پھر بڑی اپنائیت سے، پیار سے، ملائمت سے کہنے لگا، ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اور اسی طرح ہمارا رشتہ سگوں جیسا ہے، جس طرح قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ اس پر جو ہے نا گدھ قدرے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، جیسے سگی ماں نے جنا ہو، خون کا رشتہ ہو، آپس کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، آسرا بنتے ہیں۔ کبوتر نے انہیں بھی اپنا ہم خیال پایا تو اپنی ہم سوچ پایا تو کہا، خوش ہو گیا، کہا میں اس لیے تو تم لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آج سے ہم دوست بن جائیں۔ جواب میں گدھ بولا، ہم تو آج سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، مگر میری بات مانو تو ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں۔ کبوتر نے پوچھا، وہ کیا؟ جس پر گدھ نے کہا، یہاں قریب ہی ایک درخت کی خو میں، ایک درخت کی جڑ میں، درخت کے اندر جو ہے نا ایک سانپ رہتا ہے، اگر وہ بھی ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز کبوتر کو بھی پسند آئی، لہٰذا وہ بولا، اگر یہ بات ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے۔ چنانچہ گدھ اور کبوتر دونوں سانپ کے پاس گئے، سانپ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوست بننے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ کسی بھی برادری کا کوئی دوست ہو، لیکن آپ کے ساتھ اگر مخلص ہے تو پھر ٹھیک ہے، دوستی میں تو کوئی پابندی حائل نہیں ہوتی۔ سانپ نے ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، کچھ دیر تک لیٹا، ان پر سوچ بچار کرتا رہا۔ بیٹا لفظ سوچ بچار ہوتا ہے، سوچ و بچار نہیں ہوتا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ سوچ بچار لفظ ہے، خاطر و مدارت نہیں ہوتا، خاطر مدارت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظوں کی پہچان ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ آج کل انالیٹیکل کویسچن بنتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح کی کوئی چیز دے سکتا ہے۔ تو پھر ان سے کہنے لگا، دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے، بھائی زندگی کی بازی لگانی پڑتی ہے، تم ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے، ڈٹے ہوئے پاؤ گے۔ دونوں نے بیک زبان ہو کر ایک ہی زبان میں دونوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس پر سانپ بولا، اگر یہ بات ہے تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے، آج سے ہم تینوں دوست ہیں، اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا بھئی، تینوں کی دوستی ہو گئی، بڑی پختہ دوستی ہو گئی تینوں کی۔ اب دیکھو کہ تیری دوستی کا کمال تھا، مجھے خوف تھا نہ ملال تھا۔ سانپ کی دوستی سے ان کو کیسی مضبوطی ملی کہ تیری دوستی کا کمال تھا، مجھے خوف تھا نہ ملال تھا، میرا روم تھا حیرتی، میرا دل بھی محو خیال تھا، میری مشکلوں میں جو تیرا ساتھ تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، جب سایہ ہی ساتھ چھوڑ دے تب تیرا ساتھ کمال تھا، جب سارے ساتھ چھوڑنے والے تھے تو اس وقت سانپ کا ساتھ بھی بڑا کمال کا ساتھ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس پر جو ہے نا کبوتر، گدھ اور سانپ کی دوستی ہو گئی۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے ساتھی بھی ساتھ ہیں۔ دن گزرتے گئے، کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اب ان کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی تھی۔ کبوتری اور کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس کی طرف آ نکلا اور وہ صبح سے مارا پھر رہا تھا۔ یہ دشمن تھا، اس کے بچوں کا دشمن تھا، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا، کوئی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہیں، کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کر لے چلو، کچھ تو مل جائے گا۔ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا تو اس پر گھونسلہ اسے جو ہے نا دکھائی دیا۔ گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس کا اندازہ بھی کر لیا کہ گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بھی موجود ہیں۔
اب اس وقت شام کو ہونے کو آئی تھی اور ایسا ایسا چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے سوچا اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کی اور پھر ان میں آگ لگا کر الاؤ روشن کیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کافی ساری لکڑیاں ہو گئیں گول دائرے کی صورت میں، اور آگ بھڑک اٹھی اور روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر درخت کے نیچے شکاری یہ تیاری کر رہا تھا اور ادھر درخت پر بیٹھے ہوئے کبوتر اور کبوتری یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، دشمن کی حرکات سکنات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ شکاری کی نیت بھانپ گئے، اس کا ارادہ جان گئے۔ اب وہ اپنے بچوں کو بچانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، اور ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ وہ بچے اڑ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبوتری کبوتر سے کہنے لگی، کبوتر کبوتری سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، کہ میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں۔ اس پر کبوتری کہنے لگی یہ درست ہے کہ تم اپنے دوستوں کو بلا لاؤ گے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم خود کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی مدد کے بغیر ہی یہ مصیبت ٹل جائے۔ تو دیکھو پہلے انسان جو ہے نا وہ خود کوشش کرے، پہلا قطرہ بنے، ٹھیک ہے، خود کوشش کرے، دوسروں کو تکلیف دینے، کتنی اچھی باتیں یہ مطلب کہ کر رہی ہے مادہ کبوتری، ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ تم اپنے دوستوں کو بلا لاؤ گے۔ اچھا میرا تو خیال ہے کہ پہلے اپنے دوستوں کو خبر کر دینی چاہیے۔ کبوتر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، جس پر کبوتری نے کہا اگر کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے۔ کتنی وزن والی بات ہے کہ خدا اس کو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو شاعر نے شعر میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اپنی مدد آپ کرنے کا خیال ہی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے انسان کو کوشش خود کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا درس ہے یہاں پہ۔ ہاں اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلا لانا، مگر پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ شکاری آگ جلا چکا تھا، اب اس نے اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی اگر ہم آگ بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ جو ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کبوتر قدرے فکر مند ہوا، اب اسے تھوڑی سی پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبوتری نے اتنا کہا اور وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے اڑ گئے۔ قریب ہی دریا بہہ رہا تھا، ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں واپس آ کر فوراً چشم زدن میں واپس آ کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا۔ وہ پھر اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا۔ اس طرح چند ہی لمحوں میں 3-4 بار پانی لا کر انہوں نے آگ پر چھڑک دیا، جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی۔ ایک کوشش اس کی، ایک اٹیمپٹ ناکام کر دی انہوں نے، اور پھر درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ آگ دوبارہ روشن ہو گئی ہے، پھر سے بھاگے بھاگے دریا پر گئے اور پہلے کی طرح پروں میں پانی بھر بھر کر لا کر اس پر چھڑکنے لگے، اور اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی۔ شکاری ایک بار پھر درخت پر چڑھتے چڑھتے رک گیا، کچھ اندھیرا بڑھ چکا تھا اور روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری اٹیمپٹ اس کی ناکام کر دی۔ اسے آگ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ اپنے آپ کیسے بجھ جاتی ہے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا پھر درخت کے نیچے اترا اور ایک بار پھر ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی۔ اس دفعہ اس نے موٹی موٹی لکڑیاں جلائیں، ٹھیک ہے، تاکہ جلنے کے بعد آگ بجھ نہ سکے۔ کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ اس دفعہ کی آگ بجھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے، جتنی اٹیمپٹ کر سکتے انہوں نے کی، جب بس سے باہر بات ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے دوستوں کی مدد کو ضروری سمجھا۔ بہت گھبرائے، اب دوستوں کی مدد ضروری تھی، چنانچہ کبوتری نے کبوتر سے کہا اب دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے، جلدی جاؤ اور اپنے گدھ دوست کو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ یہ سنتے ہی کبوتر آن کی آن میں فوراً گدھ کے جوڑے کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ گدھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً بغیر سوچے سمجھے سارے کام چھوڑ کر کہا چلو ہم ابھی چلتے ہیں، دوستی کس روز کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ کبوتر گدھوں کے جوڑے کو ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگے پوری طرح آگ جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں گدھ کبوتر اور کبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے۔ انہوں نے اپنے پر، ان کے بڑے ہوتے ہیں کبوتر کے نسبت، تو ان میں پانی لا کر بھرا اور پانی جو ہے نا پروں میں پانی بھر بھر کے لا کر آگ پر پھینکنا شروع کیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر شکاری تل ملا، تڑپ اٹھا، بیچارہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مصیبت یہ تھی کہ اب اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، پھر یہ
یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا، اس لیے اس نے دل میں سوچا اب آگ جلانا مشکل ہے، بہت رات ہو گئی ہے، کیوں نہ رات یہیں بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔ کبوتر اور گدھ نے جب یہ دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا شب بسری کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے، تو جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے نکال کر لے جائے گا۔ یہ جان کر وہ کچھ دوسری ترکیبیں سوچنے لگے، آئیڈیا دماغ ذہن لڑانے لگے۔ کبوتری نے رائے دی کہ میری مانو تو تم دونوں اپنے دوست سانپ کے پاس جاؤ، اس وقت جو نازک وقت ہے وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے، ہاں وہ یقیناً اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے۔ مادہ گدھ نے بھی کبوتری کی رائے پسند کی۔ کبوتر اور گدھ دونوں تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست سانپ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتائی اور پھر کہا اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ صبح ضرور بچے نکال کر لے جائے گا۔ سانپ لیٹے لیٹے سوچنے لگا تو کبوتر بولا اب صرف تمہاری مدد ہی میری بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے، ہم اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ گدھ نے بھی کبوتر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ سانپ بڑے غور سے اس کی باتیں سن کر کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں، اس وقت تم دونوں جاؤ، میں صبح سارا بندوبست کر لوں گا جیسے تمہاری مرضی۔ گدھ اور کبوتر نے کہا اور دونوں واپس گھونسلے میں آ گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے کبوتری اور مادہ گدھ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سانپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلایا ہے، وہ ضرور اپنی دوستی نبھائے گا۔ اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ اتنی مشکل تھی، مصیبت تھی، جان کا بچوں کو خطرہ تھا، تو کیسے نیند آ سکتی تھی۔ شکاری رات بھر بڑے مزے سے سویا اور صبح ہوئی تو خوشی خوشی آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کہ درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے اور اپنے گھر کی راہ لے۔ اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور جو ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا، اب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ششدر رہ گئیں، حیران رہ گیا، وہ حواس باختہ ہو گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، گھبراہٹ اور خوف میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا۔ کیوں؟ اس کے تیر کمان کہیں تھے اور اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنا تھے، اس درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکار رہا تھا، جیسے وہ غصے میں جو ہوتا ہے نا، ایسے اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ شکاری نے دل میں سوچا جس طرح بھی ہو اب اپنی جان بچاؤ، بھاڑ میں جائے شکار، اب اسی شکار کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جس میں جان کا خطرہ ہو۔ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا، پھر پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتہ نہ چل سکا، لیکن کبوتر آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر استعمال کرتے ہیں۔ تو امن اور دوستی کے پیغام کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، تو پنجابی لوک داستانے سے جو ہے نا یہ لیا گیا ہے، اور یہ ریلیٹڈ اشعار جو ہیں یہ لوگ آپ اس کی تشریح میں پٹ کریں گے۔ تشریح میں پہلے 5-4 لائنوں کا تعارف لکھیں گے شفیع عقیل کا، پھر اس کے بعد یہ ریلیٹڈ اشعار لکھیں گے۔ اس طرح آپ کے تشریح میں پورے مارکس آئیں گے۔